مسلم میں شریح بن ہانی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتیت عائشہ رضی اللہ عنہا اسألها عن المسح علی الخفین، میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ کائنات مبرہ من فوق 7 سماوات رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، آپ سے موضوع پر مسح کے متعلق میں نے سوال کیا۔ فقالت علیک بابن ابی طالب فانہ کان یسافر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سیدہ فرمانے لگیں کہ تم ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، اس لیے کہ بلا شبہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ فسألناہ فقال، تو ہم ان کے پاس آئے، ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا، جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالیہن للمسافر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور راتیں مسافر کے لیے مقرر فرمائی، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ، اور 1 دن اور 1 رات مقیم کے لیے آپ نے مقرر فرمائی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ شریح بن ہانی رحمہ اللہ، ان کا شمار مخضرمین میں ہوتا ہے۔ مخضرم جس نے 2 زمانوں کو پایا ہو، من ادرک زمن الجاہلیت و ادرک زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یرہ، جس نے زمانہ جاہلیت بھی پایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا، لیکن آپ کو دیکھا نہیں، آپ کے دیدار کی سعادت حاصل نہیں ہو سکی، تو یہ لوگ مخضرمین کہلاتے ہیں۔ مخضرم ان کو کہا جاتا ہے، اور ان کا شمار کبار تابعین میں ہوتا ہے۔ گویا یہ ایک قسم ہے الگ سے صحابہ اور تابعین کے درمیان، اگرچہ ان کا شمار بھی تابعین کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ شریح بن ہانی رحمہ اللہ یہ کبار تابعین میں شمار ہوتے ہیں، مخضرم ہیں، یعنی انہوں نے زمانہ جاہلیت بھی پایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا، لیکن آپ کو دیکھ نہیں سکے، مسلمان ہو گئے تھے لیکن آپ کو دیکھنے کی سعادت حاصل نہیں ہو سکی، اور 78 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے۔ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا موضوع پر مسح کا مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ تو دیکھیے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو تھی وہ بہت بڑی عالمہ تھی، فقیہہ تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھ کر خوب انہوں نے آگے پہنچایا، اور ایک بہت بڑا یہ مقصد تھا۔ آپ نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو شادی کی تھی، اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ انہوں نے دین کو خوب اچھی طرح آپ سے سیکھا، اور جو دینی احکام ہیں، مسائل ہیں، شرعی احکام ہیں، اور پھر آگے لوگوں تک پہنچایا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں موضوع پر مسح کے متعلق پوچھنے کے لیے آیا۔ پوچھنا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں عمل کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ موضوع پر مسح کیا کرتے تھے، آپ مقیم ہوتے، آپ مسافر ہوتے، آپ گھر میں ہوتے، آپ گھر سے باہر ہوتے، سفر میں ہوتے، صحابہ نے آپ کو موضوع پر مسح کرتے دیکھا۔ تو اب موضوع پر مسح کے حوالے سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے پوچھا، تو سیدہ کیا فرمانے لگی، علیک بابن ابی طالب، تم ابن ابی طالب کے پاس جاؤ۔ ابن ابی طالب سے یہاں مراد سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ذکر کی کہ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضل اور ان کے علم کی معترف ہیں، اسی لیے تو فرما رہی ہیں کہ ان کے پاس جاؤ۔ یہ بہت غلط بات میں آنے والوں نے یہ کوشش کی، اور یہ اصل میں اسلام دشمنوں کی کوشش اور سازش رہی ہے کہ انہوں نے اہل بیت کے درمیان
آپس میں اور صحابہ کے درمیان دوریاں ڈالنے کی کوشش کی ہیں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کی زوجہ ہیں، ازواج مطہرات میں شامل ہیں، ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور ادھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں. تو سیدہ خود فرما رہی ہیں کہ ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس زیادہ علم. اور صحیح مسلم ہی کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں ائت علیا فانه كان اعلم بذلك مني، علی کے پاس جاؤ، یہ مسئلہ مجھ سے زیادہ وہ جانتے ہیں. یہ تواضع بھی ہے، یہ عاجزی انکساری بھی ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھیج رہی ہیں کہ ان کے پاس جاؤ اور یہ مسئلہ جا کے ان سے پوچھو، ان کو خوب معلوم ہے. تو وہ کہتے ہیں پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا. تو یہ جو سوال تھا یہ موضوع پر مسح کی مدت کے ساتھ خاص تھا. یہ موضوع پر مسح کی مدت کیا ہے، یہ نہیں کہ مسح کر سکتے ہیں یا نہیں، وہ تو کر سکتے ہیں، مسئلہ بالکل واضح ہے. اصل پوچھنا یہ تھا کہ مدت مسح کتنی ہے، کتنی مدت کے لیے مسح کیا جا سکتا ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں مقرر فرمائی. 3 دن رات ایک مسافر موضوع پر مسح کر سکتا ہے، اور جو مقیم ہے اس کے لیے آپ نے 1 دن اور 1 رات کی مدت مقرر فرمائی ہے کہ وہ 1 دن اور رات موضوع پر مسح کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. کم ہو جائے کوئی بات نہیں، کسی نے دن میں پہنے اتار دیے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مدت لازمی پوری کرنی ہے، نہیں، انسان کی طبیعت ہے، اس کا مزاج ہے، لیکن جو آخری حد آپ نے مقرر فرمائی ہے وہ یہ ہے. کم ہو جائے لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ پھر جائز نہیں ہے. اب یہ جو مدت مسح ہے اس کا آغاز کب سے ہوتا ہے، تو اگرچہ اس کے بارے میں حدیث کے اندر صراحت نہیں ہے، لیکن جو راجح قول ہے اس کے متعلق علماء کے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ مسح کیا ہے اس وقت سے مدت کا آغاز ہوگا. یعنی وضو کر کے کسی نے اگر جرابیں پہن لی ہیں تو جرابیں پہننے کے بعد جب پہلی مرتبہ اس نے مسح کیا ہے نا اپنے موضوع پر، تو اس پہلے مسح کے ساتھ اس کی مدت مسح کا آغاز ہوگا. تو 3 دن اور راتیں مسافر کے لیے اور 1 دن اور رات مقیم کے لیے یہ مدت مسح ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے.